ہے وہ حوالہ نکالیں گے مقدس متی کی انجیل اس کا 6واں باب۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 6واں باب 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک۔ The Gospel of St. Matthew chapter 6 verses 16 till 18۔ بلکہ جب تم روزہ رکھنے تو اپنے سر پر تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آپ ہی نہیں تیرا باپ جو کشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار نہ ہو۔ اس صورت میں تیرا باپ جو کشیدگی میں ہے تجھے بدلہ دے گا۔ سب کہیں گے آمین۔ آج ہم نے روزے کے بارے میں ایک حوالہ پڑھا ہے جو مقدس متی اپنی انجیل میں کوٹ کر رہا ہے، اور ان دنوں میں ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں۔ روزوں کے ایام کے دوران ہم آج خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، روزہ کیا ہے، اور بائبل مقدس کے مطابق روزہ کیا ہے۔ روزہ ہم میں سے ہر ایک کو علم ہے کہ روزے کا مطلب ہے بھوکا رہنا، کچھ نہ کھانا پینا، نفس کشی کرنا، فاقہ کشی کرنا۔ یہ سارے مطلب جو ہے روزے کے الفاظ کہلاتے ہیں کہ روزے کو ہم فاقہ کشی بھی کہہ سکتے ہیں، روزے کو ہم کچھ نہ کھانا نہ پینا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور روزے کا جو لفظی مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو دکھ دے کر خدا کو منانا اور خدا سے مدد حاصل کرنا۔ اپنی جان کو دکھ دے کر خدا کو منانا اور خدا سے مدد حاصل کرنا روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ کے بارے میں ہم اکثر سوچتے ہیں یا سوالات ہوتے ہیں کہ روزہ مقرر نہیں ہوا، لیکن جب ہم خدا کے کلام کو گہرائی سے پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ روزے کے بغیر جو ایمان ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا۔ روزے کے بغیر ہماری جو روحانیت ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے میں خدا کے کلام سے جو سیکھتا ہوں وہ کہتا ہوں کہ روزہ مقرر ہے۔ کوئی بھی شخص جو روحانیت میں بڑھنا چاہتا ہے وہ روزے کے بغیر نہیں بڑھ سکتا۔ روزے کے ساتھ ہم دعا کو جانتے ہیں کہ ہم دعا کیوں کرتے ہیں، اور ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ دعا کے ذریعے ہم خدا سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ دعا کے ذریعے ہم خدا کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہیں، اپنی رفاقت خدا کے ساتھ بڑھاتے ہیں۔ لیکن روزہ جو ہے وہ خدا کو منانے کا ایک ذریعہ ہے۔ روزے کے ذریعے ہم اپنی خواہش، اپنی دعا، اپنا مقصد خدا کو بتا کر منوا لیتے ہیں۔ روزہ جو ہے اگرچہ شروع سے ہی روزہ جو ہے ہماری بنیاد ہے، لیکن ہپولیٹس جو ہے ایک شخص ہے جس نے 722 میں 40 روزوں کی ترتیب دی ہے تاکہ لوگ روحانیت میں زیادہ سے زیادہ ایمان میں مضبوط ہو سکے، روحانیت میں بڑھتے جائے، ایمان میں مضبوط ہوتے جائے۔ اور اس نے یہ 40 دن خدا کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے روزے رکھے، مقرر کیے۔ روزے جو ہے اکثر سوال ہوتا ہے کہ روزہ کب شروع ہونا چاہیے۔ بائبل مقدس کے مطابق روزہ جو ہے وہ طلوع آفتاب
آفتاب تک ہے، یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے شروع ہوتا ہے اور جب سورج ڈوبتا ہے تو روزے کا اختتام ہوتا ہے۔ اور دوسرا، خدا کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں کہ غروب آفتاب سے لے کر دوسرے دن کے غروب آفتاب تک روزہ جو رکھا جاتا ہے اور کھولا جاتا ہے، یعنی کہ صبح سے لے کر شام تک، اور دوسری قسم کا جو بیت المقدس میں روزہ رکھا گیا ہے وہ شام سے لے کر شام تک۔ اور تیسرا جو روزے کے بارے میں ہے وہ 3 دن کا روزہ ہے، اور اسی طرح 7 دن کا روزہ ہے، اور 7 دن کے بعد 40 دن کا روزہ ہے، یعنی کہ 1 دن کا بھی روزے کا ذکر ہے، 2 دن کا بھی ذکر ہے، 3 دن کا بھی ذکر ہے، 7 دن کا بھی ذکر ہے، اور 40 دن کا بھی ذکر ہے۔ 40 جو روزے ہیں اس کی جو پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نبی نے یا موسیٰ نبی نے یہ روزے رکھے۔ موسیٰ نے پہاڑ پر جانے سے پہلے خدا کے احکامات قوانین کو لینے سے پہلے 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ رکھا ہے۔ کتنے رکھے ہیں؟ 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ رکھا ہے۔ اسی طرح ایلیا نبی نے بھی 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ رکھا ہے۔ اور جب ہم نئے عہد میں دیکھتے ہیں تو ہمارے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح ناصری نے بھی 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ رکھا ہے۔ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں، بن سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے، لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ یہ الفاظ ہم سیکھیں گے اور دوسروں کو بتائیں گے کہ خدا یسوع مسیح ناصری نے ایک روزہ رکھا ہے، لیکن وہ 40 دن اور 40 رات کا ہے۔ ان 40 روزوں کے بارے میں یہی جو تصور ہے موسیٰ کا، ایلیا کا اور یسوع کا، وہاں سے لے کر ہپولیٹس نے یہ روزوں کا دن مقرر کیے ہیں۔ روزے جو ہے، میں نے پہلے بتایا کہ روزے جو ہے وہ روحانیت کو بڑھانے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جب روحانیت میں بڑھاتے ہیں تو روحانیت کے لیے روزے رکھنا بے حد ضروری ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ضروری نہیں ہے، لیکن خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ بے حد ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے خود روزے رکھ کر یہ تربیت دی ہے کہ روزے کی اہمیت کتنی ہے۔ اس نے اپنی منادی کا، اپنے باپ کی منادی کو، اس کے کلام کو دنیا میں شروع کرنے سے پہلے روزہ رکھا تاکہ ہم سیکھیں کہ روزے کے بغیر ہماری روحانیت نامکمل ہے۔ ہماری روحانیت کے ساتھ ہم جو بھی کام میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی مشن لے کر جانا چاہتے ہیں، جو بھی خدا کے کلام کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں یا دنیاوی کام کو لے کر جانا چاہتے ہیں، روزے کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے آغاز کو شروع کرنے سے پہلے، آغاز کرنے سے پہلے، منادی کو، انجیل کو پڑھانے سے پہلے روزے کو اہمیت رکھی، اور اس نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ روزہ جو ہے روحانیت کے لیے رکھا گیا تاکہ ہم روحانیت میں زیادہ سے زیادہ بڑھیں، روحانیت میں کامل ہوتے جائیں۔ اور روزہ جو ہے وہ 5 چیزیں مانگتا ہے، کیونکہ روزے سے ہماری زندگی میں روحانیت بڑھتی ہے، اور روحانیت جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایمان کی مضبوطی کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ایمان پیدا ہوتا ہے سننے سے، اور سننا مسیح کے کلام سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور پورے کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ روحانیت میں، ایمان میں بڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہم سب کا روزہ توبہ کرنا بے حد ضروری ہے۔
توبہ کے بغیر ہم روحانیت میں نہیں بڑھ سکتے، ہم ایمان میں مضبوط نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا کی آنکھ ہے جو خدا ہے بدی کو نہیں دیکھ سکتا۔ جب ہم میں بدی ہوتی ہے، جب ہم میں گناہ ہوتا ہے، تو خدا کے اندر، خدا کی روحانیت میں بڑھنے کے لیے یہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے روزے کے آغاز کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کریں، اپنے گناہوں کی خدا سے معافی مانگیں، توبہ کریں، کیونکہ توبہ کے بغیر ہماری روحانیت، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اور توبہ کے ساتھ جب تک ہم بپتسمہ یافتہ نہیں ہوتے، ہم روحانیت میں نہیں بڑھتے، کیونکہ جب خدا کا پاک روح 120 کی جماعت پر نازل ہوا تو خدا کے پاک روح نے انہیں جو نعمتیں دی، ایک دلیری دی، تو پطرس نے کلام کیا، تو پطرس نے جب کلام ختم کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں؟ اور پطرس نے جواب دیا کہ اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، توبہ کرو، یسوع کے نام سے بپتسمہ لو اور روح القدس نام میں پاؤ گے۔ ہاللیلویا۔ تو روحانیت میں بڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہم سب کا توبہ کرنا، اپنے گناہوں کو ختم کرانا، اور اس کے بعد یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ اور تیسری جو بات ہے، خدا سے پاک روح مانگنا بڑا ضروری ہے۔ ان روزوں کے ایام میں ہماری کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے روحانیت میں بڑھنا ہے، روزوں کے ایام میں زیادہ سے زیادہ مضبوط ہونا اپنے ایمان میں، اور پہلے توبہ کرنا ہے، توبہ کے بعد ہم نے بپتسمہ لینا ہے، اور بپتسمہ لینے کے بعد خداوند سے پاک روح کو مانگنا ہے، پاک روح کی نعمتیں مانگنی ہے، جو 8 نعمتیں ہیں، پاک روح کی خدمتیں مانگنی ہے، پاک روح کی تحصیلیں مانگنی ہے، اور پاک روح کے پھل مانگنے ہیں۔ آج یہاں پر خدا کے پاک روح کی ایک نعمت کام کر رہی تھی کہ غیر زبانیں بولی جا رہی تھی، زبانوں کا ترجمہ ہوتا ہے، علم کا اگر ہوتا ہے، یہ ساری خدا کے پاک کا بتاتا ہے کہ روح پاک کی نعمت جو حق ہے وہ ان دنوں میں ہم نے حاصل کر لی ہے۔ خدا کے پاک روح کی خدمتیں جو ہے ان کو لینا ہے، پاک روح کی خدمتیں، کوائر کی خدمت، ہارمونیم بجانے کی خدمت، یہ میوزک بجانے کی خدمت، ایڈر کی خدمت، مبشران انجیل کی خدمت، میٹنگ پریزائڈ کرنے والے کی خدمت، ساؤنڈ سسٹم کو چلانے والے کی خدمت، جتنے بھی چرچ میں کام کرتے ہیں ان سب کو روح پاک کی خدمتیں ملی ہیں۔ ان میں بڑھنے کا یہ وقت ہے۔ اگر ہم اپنی خدمت کو لے چکے ہیں، یہ جانتے کہ میں 12 انچارج ہوں، میری خدمت ہے، یا میں چرچ کی صفائی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یہ میری خدمت ہے، تو یہ روح پاک میں ان دنوں میں بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی خدمت کو آگے لے کے جانا ہے، پاک روح کی تفسیر میں بڑھنا ہے، پاک روح کے پھلوں میں بڑھنا ہے۔ پاک روح کے پھل جو ہے 9 ہے، ان 9 پھلوں میں سے کوئی نہ کوئی پھل میں بڑھ جانا ہے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تو ہماری روحانیت بڑھ جاتی ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ہم ایمان میں مضبوط ہو جاتے ہیں، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا۔ جب ایمان کے ساتھ دعا کریں گے، خداوند سے مانگیں گے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ ہاللیلویا۔ دیکھو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب آپ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، ایمان میں مضبوط ہو جاتے ہیں، تو ایک کام کرنا بڑا ضروری ہے۔ یعقوب رسول اپنے خط میں 2 باب کی 26ویں آیت میں فرماتا ہے کہ ایمان بغیر اعمال مردہ ہے، ایمان بغیر اعمال، اونچی بولیے، ایمان بغیر اعمال مردہ ہے۔ جب آج کل ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں تاکہ ہم
اپنی روحانیت میں زیادہ سے زیادہ بڑھے، اپنے ایمان میں مضبوط ہو جائے، تو خدا کا بندہ یہ کو کہتا ہے کہ جب تک آپ اپنے ایمان میں ایمان نہیں کرتے تب آپ کا ایمان جو ہے وہ مردہ ہے۔ لیکن جب آپ روحانیت میں بڑھ رہے ہیں، ایمان میں بڑھ رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے ایمان کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان میں بہت مضبوط ہے لیکن ہمارے عمل جو ہے وہ نہیں ہے، تو ہماری روحانیت نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارے روزے رکھنا فضول ہے۔ تو آج ہم کلام سے سیکھ رہے ہیں کہ جو روزے کے ایام میں روحانیت میں بڑھنے کے دن ہے، روحانیت میں آگے چلنے کے دن ہے، یسوع مسیح کے ان قربانی کو یاد کرنے کے دن ہے جن کے ذریعے اس نے ہمیں اپنی شاہی کہان کے بیٹے اور بیٹیاں اور مقدس قوم کا حصہ بنا دیا۔ اس نے اپنی میراث میں ہمیں شہزادے اور شہزادیاں بنا لی ہیں۔ اس نے اپنی جان کو قربان کر کے عمل کر کے ہمیں اپنی میراث میں حصہ بنا دیا تاکہ ہم اس چیز بادشاہی کے بیٹے بن سکے، میراث میں حصے دار بن سکے۔ اور اب ہم ہیں کیونکہ خدا یسوع مسیح جو دنیا میں آیا تھا وہ ہمارے ملوثی گناہ کو، کوئی بتا سکتے کہ ملوثی گناہ کون سا تھا ہمارے اندر؟ کون سا؟ باپ دادا کے گناہ۔ کوئی اور بھی جواب؟ جی، نافرمانی کا کس نے نافرمانی کی؟ بابا آدم اور ہوا نے۔ انہوں نے جو نافرمانی کی، حکم عدولی کی، وہ جو ہم میں گناہ آ رہا تھا اس کو مٹانے کے لیے جو خدا نے وعدہ کیا تھا، اس کے لیے اس نے اپنے بیٹوں کو جو بھیجا تھا، اور بیٹے نے اپنی جان کو قربان کر کے اپنا لہو بہا کر اس نے ہمیں اس گناہ سے آزاد کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ لیکن پھر بھی ہم کبھی کبھار گاتے ہیں فضل نال اعلیٰ بخش گناہ سب میں، اور اس میں ایک بول بھی ہے۔ کون سا بول ہے؟ میں بھی پیدا وچ گناہ۔ اب ہم اس میں نہیں ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بول گیت کا جو ہمیں نہیں گانا چاہیے، کیونکہ جو ڈی این اے ہمیں بنایا گیا تھا ہوا بابا آدم کے ذریعے، اب وہ نہیں رہا، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی جان کا فدیہ دے کر اپنے خون کو بہا کر اس ڈی این اے کو تبدیل کر کے اس کو اپنا لوگ بنا دیا۔ اس نے اپنا ڈی این اے ہمیں ڈال دیا ہے، اس لیے اب ہم گناہ میں پیدا نہیں ہوئے، ہم اب نجات میں ہیں، فضل کے دور میں ہیں، یسوع کے لہو کے گرتے ہوئے بیٹے بیٹیاں ہیں، شاہی کہاں کے بیٹے بیٹیاں، شہزادے شہزادیاں ہیں، اس کی میراث کے حصہ دار ہیں۔ اس لیے اب ہم گناہگار نہیں ہیں بلکہ ہم نجات یافتہ ہیں۔ اس لیے نجات یافتہ ہوتے ہوئے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہمیں یسوع جیسے مجاز بنانے ہیں، اس جیسا ہم نے ہونا ہے، تاکہ ہم اپنے اعمال سے، روح پاک سے روحانیت میں بڑھتے جائیں۔ اعمال کرنا بڑا مشکل ہے، بے حد مشکل ہے۔ اپنے ایمان کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں، بعض اوقات دوسروں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، اس کو دعا کرنا نہیں آتی۔ واقعی یہ لوگ کہتے ہیں تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ کسی کو دعا کرنا نہیں آتی، کیونکہ خدا کا پاک روح آہیں بھر بھر کر ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایماندار نہیں ہے، اس میں ایماندار کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، لیکن ہم اپنے شقیق کو نہیں دیکھتے۔ تو روزوں کے ایام میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کسی کی آنکھ کے تنکا کو نہیں بلکہ اپنی آنکھ کے شقیق کو دیکھنا ہے، کسی پر نقطہ عیب جوئی نہیں کرنی بلکہ اپنے عیب کو ختم کرنا ہے۔ جب ہم ایسا روزوں کے ایام میں کریں گے تو خدا کے کلام کے مطابق ہم روحانیت میں بڑھیں گے، ایمان میں بڑھیں گے،
میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل ہے. کتنے ہم گالیاں دیتے ہیں. کیا ہم روزوں میں عہد کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط کرنے کے لیے گالیاں دینا بند کریں گے؟ میں تو ایک فیملی سے تعلق رکھنے والی لیڈی نے کہا کہ میں کوشش کروں کہ روزوں میں گالی نہ دو اپنے بچوں کو. میں بڑا خوش ہوا. کوشش کروں گی. میں نے کہا کہ کوشش نہیں، پاک روح مانگو. پاک روح ہمیں آپ کو ہدایت کرے گا اور آپ میں سے یہ خامی ختم کرے گا. جب ہم اپنے روحانیت میں بڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک بھی خامی ختم کریں گے تو ہمارے مضبوط کی جو راستہ ہے وہ کھل جائے گا. اگر کوئی گالی دیتا ہے یا دیتی ہے، کوئی شراب پیتا ہے، تو آج عہد کریں کہ روزوں کے ایام ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم نے روحانیت میں بڑھنا ہے اور اپنی زندگی میں سے جو ایک خامی ہے، شراب کی ہے، چرس پینے کی ہے، سگریٹ اسموکنگ کرنے کی ہے، کسی قسم کا نشہ ہے، اس کو ان روزوں کے ایام میں نے عہد کرنا ہے کہ میں نے ختم کرنا. لیکن یہ نہیں ہوگا کیونکہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن جو عمل نہیں کر پائیں گے ان کا ایمان مردہ ہے، چاہے وہ ہر روز چرچ آ کے کہیں کہ میرا بڑا ایمان ہے. اس لیے آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ جو خامیاں ہم میں ہیں ان کو ختم کرنا ہے. چغل خوری کرتے ہیں ہم، وہ نہیں کرنی. گالی دیتے نہیں کرنی. لوگوں کے گھروں میں لڑائی کرتے ہیں وہ نہیں کرانی. ہم اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، اب ماننا ہے. یہ سارے عہد کرنے ہیں روزوں کے ایام میں. کیا فائدہ کہ 365 دنوں میں ہم 52 اتوار جو ہے چرچ جاتے ہیں اور 52 جو مسٹیکیں ہماری زندگی میں سے ایک بھی مسٹیک ختم نہیں کرتے. کیا فائدہ ہے؟ ہر اتوار ہم کلام کو سنتے ہیں اور ہم یہاں پر عہد سوچتے ہیں، کرتے ہیں اور ساتھ بھی لاتے ہیں کہ ویری ایکسیڈنٹ. کئی لوگ کہیں گے واہ کیا پاسٹر نے کلام سنایا ہے. لیکن عزیز بھائیوں بہنوں، ایمان بغیر کمال کیا ہے؟ اونچی بولیے، مردہ ہے. عمال پیدا کیجیے اور اس سے پہلے کہ مال کو ختم کرنا چاہے، کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بدی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے خدا کے پاک روح کو مانگا کریں. کیونکہ جب ہم پاک روح کی ہدایت سے چلتے ہیں جو ہمارا مددگار ہے، خدا نے فرمایا تھا کہ آسمان پر جانے سے پہلے کہ میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، اور اس پاک روح کو مانگا کرے، اس کی نعمتوں کو مانگا کرے، اس کی خدمتوں کو مانگا کرے، اس کی تفسیروں کو مانگا کرے اور اس کے پھلوں کو بھی مانگا کرے. یہاں پہ کتنے بہن بھائی ہیں جو خدمتیں کر رہے ہیں. کوئی ڈسٹنگ کر رہا ہے، چرچ کی ڈسٹنگ کر رہا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی کوائر انچارج ہے، کوئی ڈھولک انچارج ہے، کوئی پرستار ہے، کوئی ایلڈر ہے، کوئی مبشر انجیل ہے، کوئی پاسٹر ہے. یہ ساری خدمتیں ہیں. کیا ہم اپنی خدمتوں کو وقت پر کر رہے ہیں؟ یاد ہے پچھلے سال کلام میں بتایا تھا کہ ابلیس کا سب سے پہلا حربہ کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کہ چرچ میں وقت پر نہیں آنا. ابلیس یہ روکے گا کہ بھائی آپ کی خدمت کیا بڑی خدمت ہے؟ آپ باہر جوتیاں سیدھی ترتیب لگاتے ہیں، یہ کوئی خدمت ہے؟ تمہیں تو پیچھے رد کیا ہوا ہے. یا کیا ہو گیا؟ اگر 5 منٹ لیٹ ہو گیا پرستش کرنے میں تو کیا ہو گیا؟ ہارمونیم لیٹ آ گیا تو کیا ہو گیا؟ ڈھولک لیٹ آ گیا تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا یار؟ ہم پوری پرستش کریں گے آپ. لیکن یہ خدمت روحانیت کو روک رہی ہے. جتنی بھی خدمتیں ہیں آپ کی، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس کو سرخرو کرنا ہے. آپ کو روزوں کے ایام سکھا رہے ہیں.
کہ جو آپ کی خدمت ہے اس کو اچھے سے اچھا کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اچھا نہیں کرتے تو وہ بدی میں آ جاتا ہے۔ ابلیس نے آپ کو روکا ہوا ہے کہ نہیں بھائی ٹائم پر نہیں جانا، یہ کوئی بات نہیں، بعد میں کر لینا۔ تو خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے روحانیت میں بڑھنے کا وقت ہے، اور کلیسیا روزے ہمیں مہیا کرتی ہے کہ روزوں کے ایام میں زیادہ سے زیادہ ہم روزے رکھ کر روحانیت میں بڑھیں۔ جب ہم روزوں میں بڑھتے ہیں تو ہماری زندگی میں جو بدی ہے وہ دور ہوتی جاتی ہے، روحانیت میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ روزوں کے ایام جو ہے وہ ہمیں خاک ساری کی طرف لے کے جاتے ہیں، پشیمانی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور خدا کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں، کلیسیا کے قوانین سے ہم سیکھتے ہیں کہ روزے ہمیں بچت کرنا سکھاتے ہیں۔ ہم ایسے ایماندار ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس کا اختتام کرتے ہیں تو ہم بچت کرتے ہیں۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم جب روٹی کھاتے ہیں روزے کے دوران 3 روٹی یا 2 روٹی نہیں کھاتے، بلکہ ہم روزانہ اگر 1 روٹی کھاتے ہیں اس میں سے بھی کم کرتے ہیں تاکہ اس کو بچت کریں۔ جب یہ کھولتے ہیں اختتام کرتے ہیں روزے کا تو تب بھی ہم وہ چیزیں نہیں کھاتے جس سے ہمارے پیسہ ضائع ہو، بلکہ ہم ان پیسوں کو بچاتے ہیں تاکہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے دنوں میں ہم دوسروں کی مدد کر سکیں۔ ہاللیلویہ! یہ بڑا ضروری ہے۔ اور کئی کلیسیائیں تو اپنے چرچز میں روزوں کے ایام میں گلے بھی دیتی ہیں اور پھر فیصلہ کرتی ہیں، ایک عمل کرتی ہے کہ ہم ان پیسوں سے ہم کیا کریں گے۔ یہ بہت اچھا عمل ہے اور ہمیں اس عمل میں سے گزرنا چاہیے۔ ایمان بغیر اعمال مردہ ہے، اس لیے روحانیت میں بڑھنے کے لیے سب سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے، بپتسمہ لینا ضروری ہے، خدا سے پاک روح لینا ضروری ہے، اور ایمان پیدا ہوتا ہے سننے سے اور سننا مسیح کے کلام سے، بائبل مقدس کو پڑھنا ضروری ہے، اور پھر روزہ رکھ کر ہم روحانیت میں بڑھتے ہیں۔ کئی چرچز میں کئی لوگوں نے عہد کیا ہے کہ ان 40 دنوں میں ہم پوری بائبل مقدس کو پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے، اور پڑھ رہے ہیں، 20 چیپٹر پڑھ رہے ہیں، اور یہ روحانیت میں بڑھنے کا ایک وسیلہ بن رہے ہیں، ایمان میں مضبوط ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کے ان ایام میں جو اس نے ہمیں مہیا کیے ہیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ پچھلے سال ان ایام میں لوگ تھے جو آج نہیں ہیں، لیکن خدا نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے تاکہ ہم روحانیت میں بڑھیں۔ خداوند آپ کو روحانیت میں بڑھنے کا موقع دے، یسوع مسیح کے نام سے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹی